بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے سپاہی میں جس کا نام عاصم تھا، جس نے عرب کے قبیلہ جہانیہ کی عورت سے شادی کر لی تھی، وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد عاصم کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب عاصم نے دیکھا کہ میرے گھر تو 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اپنی بیوی پر بدکاری کے الزامات لگانے لگا اور چیخو پکار کرنے لگا۔ عاصم کے غصے سے خون کھولنے لگا۔ عاصم اپنی بیوی پہ مسلسل چلاتا رہا۔ اس کی بیوی نے کہا، اے عاصم، اللہ جس نے میرے پیٹ میں اس بچے کو 6 ماہ تک رکھا، وہ اللہ اس بات کی گواہ ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا ہے۔ جب عاصم نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو اس نے اپنی زوجہ کی بات پہ یقین نہ کیا۔ وہ مسلسل اپنی بیوی پر بدکاری کے الزام لگاتا رہا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کے کہنے لگا، اے خلیفہ مسلمین، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے 6 مہینے کے فوراً بعد اس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں۔ یہ میری زوجہ 9 مہینے کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کر رہی ہے۔ اے خلیفہ مسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر اس کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، کیا یہ بات جو تمہارا شوہر مجھے بتا رہا ہے، کیا تو اس بچے کو 6 ماہ میں پیدا کیا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس سوال پر عاصم کی زوجہ نے نہایت ہی احترام سے کہا، اے خلیفہ مسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اس بچے کو 6 مہینوں میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے شوہر عاصم کا ہی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی عورت کو 6 مہینوں میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس عورت اور بچے کو زمین میں زندہ ہی دفن کرتے تھے۔ وہ لوگ اس لیے دفن کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے یہاں کوئی عورت بچے کو 6 ماہ میں پیدا نہیں کرتی تھی، اور جو کرتی تھی وہ بچہ حلال نہیں بلکہ حرام مانا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بھی عرب کے لوگوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے خاتون، تو اس بات کو نہیں جانتی کہ لوگوں کے یہاں یہ اصول چلتا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں۔ مگر اے عورت، اب ان لوگوں کے اصول تھے، بلند اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت خاتون، تم اللہ کے قرآن یا نبی کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ عورت کے یہاں 9 ماہ میں نہیں بلکہ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو میں تمہیں ابھی اس وقت رہا کر دوں گا۔ لیکن اے خاتون، اگر تو اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفہ مسلمین ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پہ سینے تک زمین میں دفنا کر تمہارے منہ کے اوپر اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم سنا تو وہ خاتون سب کے سامنے رونے لگی، زمین پر گر کر کہنے لگی، اے خلیفہ مسلمین، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں کہ جس دلیل سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے گا، بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر عاصم کا ہی ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس خاتون کو لے کر مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کرنے لگا کہ اے لوگو، اس خاتون نے 9 مہینے کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا خلیفہ مسلمین کے حکم پر زنا کے طور پر اس سے دفن کر دیا جائے اور اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اس خاتون کی عبرت حاصل کرو تاکہ تم لوگ بھی بدکاری اور اس طرح کے کاموں سے باز رہ سکو۔ بس جیسے ہی ان سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو آپ اس خاتون کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر فرمایا: اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کے مطابق بلکہ 6 مہینوں میں بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا: اے جناب علی، قرآن پڑھتے تو ہماری عمریں بیت گئی، لیکن سارے قرآن میں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جناب علی، اگر آپ نے اس بات کو قرآن پاک میں ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو بھی بے گناہ رہا کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے جناب عمر، ذرا آپ غور سے سنیے، اللہ پاک اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اور سورۃ الحق آیت نمبر 14 میں، ان صورتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرآن مجید کی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں: ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے اس کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا مہینے تک اسی طرح قرآن مجید میں ان 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور ایک دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی اور پیٹ میں بچے کے پہلے دن کو لے کر دودھ پلانے تک ساری مدت دی اس مہینے ہیں، اور ان میں سے عورتیں 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، باقی 6 ماہ حمل پہ ہیں اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 20 مہینوں تک ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اس مرد کا ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ بس جیسے ہی دربار میں سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ علم دیکھا تو جھٹ سے سب حیران رہ گئے، اور دربار میں سب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید میں واقعہ طور پر اس بات کو دیا ہے انسان کی بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دربار والوں کو سب کے سامنے فرمایا: اگر آج آپ نہ ہوتے تو اس عورت کو سزا دیتا تو کل قیامت کے دن مجھے اللہ وہ سزا دیتا جو ایک قاتل کو ہوتی ہے۔ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ، آج تو نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔